لیکچر نمبر 153 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غزوہ بنو قریظہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلکہ غزوہ احزاب کے بعد ہی آپ نے نہ مختلف مقامات کی طرف چھوٹے چھوٹے دستے بھیجے ہیں، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں نے غداری کی یا جب جنگ خندق میں جو گروہ اور قبیلے شریک ہو کر آئے ابو سفیان کے ساتھ، ان کی تادیبی جو ہے وہ کاروائی ان کے ساتھ کی جائے۔ چنانچہ ایک سریہ غمر ہوا، اور یہ ایک اصطلاح ہے، سریہ اسے کہا جاتا ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام شرکت نہ فرمائے اور آپ کسی صحابی کو سپہ سالار بنا کر جو ہیں وہ بیچے۔ تو سریہ غمر کو غمر کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں نا یہ ایک چشمے کا نام تھا، تو اس وجہ سے اس غزوے کا نام جو ہے یہ سریہ غمر کہلایا۔ یہاں پر نا بنو اسد کے لوگ آباد تھے، تو انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف غزوہ خندق میں قریش کا ساتھ دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربیع الثانی یعنی کہ 6 ہجری میں سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 40 افراد کے ساتھ الغمر کی طرف بھیجا۔ جب یہ اپنے مقصود کی طرف بڑھے لیکن وہ اپنے ہدف کو نہ پا سکے، کیونکہ ان قبیلے بنو اسد کو پہلے ہی سے اطلاع ہو گئی کہ یہ جو ہے نا صحابہ کرام مسلمان آ رہے ہیں مجاہدین، تو وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر نہ پہاڑوں یا بلائی علاقوں کی طرف بھاگ گئے۔ صحابہ کرام جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر تو کوئی انسان ہی نہیں تھا، تو عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چاروں طرف اپنے جاسوس بھیجے، لیکن نہ جاسوسوں نے آ کر پھر یہی بتایا کہ کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ صرف شجاع ایک صحابی تھے جاسوس، وہ ایک خبر لائے کہ انہوں نے نا چوپاؤں کے قدموں کے نشانات جو ہے نا وہ دیکھے۔ صحابہ کرام فوراً ان نشانوں کی طرف لپکے۔ راستے میں انہیں ایک دشمن کا ایک جاسوس مل گیا، انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ وہ ہوا یہ کہ رات بھر وہ مجاہدین کی جاسوسی کرتا رہا، ان کی باتیں سنتا رہا۔ صبح قریب تھی کہ اس کی آنکھ لگ گئی، مجاہدین نے انہیں پکڑ لیا، اسے جھنجھوڑا اور پوچھا کہ مقامی لوگ کہاں گئے۔ پہلے تو اس نے نہ انجان بننے کی کوشش کی، دائیں شائیں بات کی، تو جب صحابہ کرام نے اس کو مارا تو وہ پھر اس نے نہ ڈر کے مارے بتا دیا کہ جان کی امان پاؤں تو میں کچھ بتا دیتا ہوں۔ صحابہ کرام نے اسے جان کی امان دے دی، تو اس نے کہا کہ میں نا اپنے چچا زاد بھائیوں کے کچھ جانوروں کے بارے میں بتاتا ہوں کہ انہیں تمہارے آنے کی کوئی خبر نہیں۔ چنانچہ وہ صحابہ کرام یا مجاہدین کو لے کر چل پڑے۔ جب وہ دور تک لے گیا تو مسلمانوں کو خطرہ لاحق ہوا کہ یہ شخص ہمیں دھوکہ نہ دے رہا ہو، تو صحابہ کرام نے اس سے کہا اللہ کی قسم تم ہمیں سچ سچ بتا دے، اگر تو نے ہیرا پھیری کی تو ہم تیری گردن تن سے جدا کر دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ اس جو ہے نا پہاڑی پر ادھر وہ جانور ہیں جو کہ میرے چاچا زاد بھائیوں کے وہ ہے، وہ ادھر ہیں۔ تو جب صحابہ کرام ادھر گئے تو واقعی ادھر اونٹ تھے، تو وہ اپنے چڑھ رہے تھے، تو صحابہ کرام نے ان اونٹوں پر حملہ کیا اور ان کو اپنے قبضے میں لیا، تو وہ دوسرے جو ہے نا ان جانوروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو
تو عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا تعاقب کرنے سے منع کیا اور ان اونٹوں پر قبضہ کیا، اور وہ اونٹ 200 کے قریب اونٹ تھے۔ تو پھر یہ جو ہے نا انہوں نے اس جاسوس کو چھوڑ دیا اور مال غنیمت لے کر 200 اونٹ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پہنچ گئے۔ دوسرا سریہ ویجی ذوالقصہ، یہ جو ہے نا ربیع الثانی 6 ہجری میں ذوالقصہ میں یہ جو ہے نا سریہ ہوا ہے، اس لیے اس کو ذوالقصہ کہا جاتا ہے۔ اس کے امیر محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو یہ مدینہ سے روانہ ہوئے، رات کو اپنی منزل پر پہنچے۔ دشمن کے جاسوس نے پہلے ہی سے اطلاع کر دی، چنانچہ نا یہ دشمن جو ہے نا ارد گرد گھاٹ لگا کر نا چھپ گیا، اور جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو صحابہ کرام کو نیند آ گئی۔ دشمن جو ارد گرد چھپا ہوا تھا وہ باہر نکلا اور اس نے تیر چلانے شروع کر دی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی زور سے کہ اپنے ہتھیار سنبھالو۔ یہ سنتے ہی جان باز جو ہے وہ کھڑے ہوئے تو دشمن کا مقابلہ کرنے لگے۔ کافی دیر تک دونوں میں ان کا جو ہے وہ تبادلہ جو ہے وہ ہوتا رہا۔ یہ جو حملہ تھا نا بڑا ہی بھیانک، اچانک اور خوفناک تھا، چنانچہ تیر اندازی صحابہ کرام نا وہ سنبھل نہ سکے اور مسلمان کے 3 سپاہی جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ جب محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے پوری جان بازی سے حملہ کیا اور ایک مشرک کو ٹھکانے لگا دیا، لیکن دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی، لڑائی میں وہ ماہر تھے۔ بقیہ ساتھی بھی نا محمد بن مسلمہ کے شہید ہو گئے، اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بری طرح زخمی ہو گئے، بلکہ نڈال ہو گئے، تو نڈال ہو کر گر پڑے۔ کفار نے یہ سمجھا کہ یہ بھی شہید ہو گئے۔ ایک مشرک نے نا ان کے ٹخنے پر حتیٰ کہ نیزہ مارا تاکہ پتہ چلے کہ یہ اگر جان ہے تو ہلیں گے، تو انہوں نے بڑی نا اپنی قوت برداشت سے کام لیتے ہوئے اپنے آپ کو ہلنے نہیں دیا۔ انہوں نے سمجھا یہ بھی شہید ہو گئے، چنانچہ چھوڑ دیا ان کو۔ اور یہ جو ہے نا انہوں نے یہ حرکت کی کہ ان کے گھوڑے بھی لے اڑے، اور جو ہے نا جو کپڑے کپڑے تھے ان کے بھی نا لے کر وہ فرار ہو گئے۔ کچھ دیر بعد نا اتفاقاً ادھر سے ایک نا مسلمان گزرا۔ جب مسلمان ادھر سے گزرا نا تو اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت شہید ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بلند آواز سے پڑھا۔ جب محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے نا، شہید تو نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جب یہ آواز سنی تو سمجھ گئے کہ ادھر کوئی مسلمان آیا ہے، مسلمان نہیں پڑھنا، انہوں نے حرکت کی تو وہ مسلمان ان کے قریب آ گیا۔ انہوں نے نا انہیں کھانا کھلایا، پانی دیا، انہوں نے کھانا کھایا، پانی پیا، تو وہ نا ان کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھا کر مدینہ لے آیا۔ تو محمد بن مسلمہ بیان کرتے ہیں جب خیبر کی لڑائی لڑی گئی تو میری نظر ایسے شخص پر پڑی جو ذوالقصہ میں مجھ پر حملہ آور تھا، جس نے حملہ، یہ نا عرب والوں کی یادداشت بہت تیز ہوتی تھی، ان کو ایک طرفہ دیکھ لیتے تھے، پہچان رکھتے تھے۔ تو اس نے مجھے دیکھا تو وہ میرے قریب آ گیا، اس نے کہا میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ ہاں جی، انہوں نے پھر الٹا انہیں مبارکباد دی، بڑے خوش ہوئے، حالانکہ انہوں نے نقصان کیا تھا ان کا، لیکن جو اللہ تعالیٰ معاف کرنے، اور دیکھیں جی بعد میں ایمان جو قبول کر لیا تو بہرحال ان کی جان بچ گئی۔ اب نا ایک ہوا ہے جی سریہ ذوالقصہ، جن کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا دستے بھیج رہے ہیں دائیں بائیں، تو محمد بن مسلمہ کے 9 ساتھی شہید ہو گئے تھے۔ یہ ایک سانحہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے بڑا دکھ ہوا، تو
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غم میں تھے کہ نا ایک قبیلہ تھا بنو سالبہ، بنو محارم، تو ان کو پتا چلتا تھا نا کہ جہاں بارش ہوئی ہے جن علاقوں میں، تو وہی پانی والا مسئلہ جو آج کل بھی چل رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جہاں ادھر بارش ہوئی ہے وہ ادھر چلے جاتے تھے۔ ان کو پتا چلا کہ مراز نامی جگہ پر نا بڑی بارش ہوئی ہے، وہ جو ہے نا ادھر چلے گئے۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ مراز کے قریب پہنچے تو کچھ فاصلے پر نا مسلمانوں کے جانور، یعنی کہ ان کی چراہ گاہیں تھی نا، وہ چڑھ رہے تھے، تو ان کی نیت خراب ہو گئی، نیت میں فطور آ گیا۔ انہوں نے نا مسلمانوں کی چراہ گاہ پر نا حملہ کرنے کا پروگرام بنایا، لیکن کسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سے خبر ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ہجری، اب 6 ہجری چل رہا ہے، ربیع الثانی کو آپ نے نا ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں ادھر 40 جو ہے نا افراد آپ نے بھیجے، تاکہ محمد بن مسلمہ کے جو ہے نا ساتھی ان کا بدلہ لیا جا سکے اور ان کو سبق سکھلایا جا سکے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی نماز مغرب کے بعد اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے اور تیزی سے سفر کرتے ہوئے نا صبح تک دشمن تک جا پہنچے۔ دشمن نے خطرے کی بو محسوس کی، وہ نا پہاڑی علاقے تھے نا، پہاڑیوں پر چڑھ کر ادھر ادھر ہو کر منتشر ہو گئے، الگ الگ ہو کر چھپ گئے۔ مجاہدین نے دیکھا کہ وہاں ایک آدمی کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، تو انہوں نے اس شخص کو گرفتار کر لیا۔ ایک آدمی نظر آیا، دشمن کے جانور و سامان اپنے قبضے میں لے لی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس آ گئے۔ قیدی مسلمان ہو گیا، جو آیا تھا نا وہ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو جائے تو پھر بات ختم ہوگی، ان کو چھوڑ دیا گیا۔ مال غنیمت کے 5 حصے کیے گئے، 5واں حصہ آپ کے نام، 4 حصے جو لے جاتا تھا نا انہی میں تقسیم کر دیا جاتا۔ تو چنانچہ پھر یہ 4 حصے جو ہے نا مجاہدین میں تقسیم کر دیے گئے 40 افراد میں۔ اسے سریہ ذوالقصہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ ایک سریہ ہوا ہے جموم، یہ بھی ایک چشمے کا نام تھا، جگہ جو ہے نا اکثر چشموں کے نام پر ہوتی تھی، تو ان کے نا 700 جنگجو خندق میں ابو سفیان کے ساتھ تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ربیع الثانی 6 ہجری میں جموم میں بنو سلیم کی طرف ایک دستہ بھیجا۔ اس دستے کے سپہ سالار زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ مجاہدین جب ان کے علاقے میں پہنچے تو وہ پھر منتشر ہو گئے۔ صحابہ کرام کو وہاں مزینے قبیلے کی ایک عورت ملی، اس کا نام حلیمہ تھا، اس عورت کا نام۔ اس نے نا بنو سلیم کا جو ہے نا پتہ بتایا کہ ادھر ادھر ان کے ٹھکانے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام نے وہاں پر حملہ کیا اس عورت کے کہنے پر، وہاں کچھ لوگ بھاگ گئے، کچھ مسلمانوں کی قید میں آ گئے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ حلیمہ جو نا جس نے پتہ بتایا تھا نا، ان کا شوہر بھی قیدی ہو گیا کیونکہ وہ ادھر تھا۔ تو پھر صحابہ کرام مال غنیمت اور قیدی لے کر جب مدینہ پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلیمہ کو جو ہے نا بنو سلیم کا پتہ بتانے کے عوض چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ انہوں نے کہا میرا شوہر بھی آزاد کرو، تو آپ نے مسکرا کر ان کے شوہر کو بھی آزاد کر دیا کیونکہ اس نے پتہ بتایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کے شوہر کو بھی جانے دیا۔ تو یہ خوشی خوشی جو ہے نا یہ واپس گئے ہیں۔ تو ادھر کے شعراء نے نا ان کے بارے میں شعر و شاعری بھی کی ہے ان دونوں کے چھوڑنے پر۔ یہ نا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ بنو قریظہ کے بعد، بلکہ غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ ہوا ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے نا دستے بھیجے ہیں جسے سریہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ کئی ہوئے ہیں، تو وہ آپ نے ان کو تادیبی کاروائی، تاکہ انہوں نے ابو سفیان کا ساتھ دیا، تو جنہوں نے بھی ساتھ دیا تھا آپ نے ان کی طرف لشکر بھیج دیں۔
اب ایک اور سریہ ہے، یہ عیز سریہ کہلاتا ہے. یہ جمادی الاولیٰ 6 ہجری میں نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی، اور یہ نا حیرت انگیز تھا سریہ. یہ نا آپ کا جو داماد تھا نا ابو العاص، یہ بعد میں چلے اسلام قبول کر لیا تھا. زینب رضی اللہ تعالی جو آپ کی بیٹی تھی ان کے شوہر. اور یہ پیچھے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ مکہ والوں کے کہنے کی وجہ سے انہوں نے نا اپنا تجارتی سامان لے کر گئے ہوئے تھے. جب واپسی ہوئی تو یہ نا ابو العاص اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ کو 170 افراد کے ساتھ دستہ دے کر روانہ فرمایا. وہ عیز کی طرح روانہ ہو گیا. تو یہ سمندر کے قریب تھے، تو مسلمانوں نے ان پر دعویٰ بول دیا. تو صفوان بن امیہ کی ڈھیر ساری چاندی تھی، بہت ساری چمک رہی تھی وہ چاندی. تو وہ ہاتھ آ گئی مسلمانوں کے. ابو العاص بھاگ کر کہیں اور جانے کی بجائے مدینہ ہی آ گئے. اور وہ زینب نا ان کی بیٹی ان کے پاس. تو وہ میں نے پیچھے سارا بتایا تھا کہ انہوں نے کہا جی مجھے پناہ دے. تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پناہ دی. تو وہ چونکہ بیٹی تھی نبی علیہ السلام کی، انہوں نے اپنے ابو باپ کو یعنی کہ نبی علیہ السلام کو کہا میں نے انہیں پناہ دیا اونچی آواز سے کہا. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جی، جس نے میری بیٹی نے پناہ دی اس کو ہم نے پناہ دی. تو مسلمانوں کو پتا چلا کہ یہ تو ابو العاص ہیں، ہاں جی، تو ان کے داماد ہیں نبی علیہ السلام کے. تو انہوں نے نا کہا کہ جیسا آپ کہیں گے ویسے ہی کر لیں. تو آپ نے فرمایا کہ چلو ان کو چھوڑ دو. تو یہ چھوڑ دیا انہوں. تو بعد میں نا یہ مسلمانوں کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے، ابو العاص اور زینب. اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو رافضی کہتے ہیں جی فاطمہ ہی بیٹی تھی ایک، لو جی صاف واضح آ رہا ہے ابو العاص. چلو عثمان غنی کی تو ہوئی نا دشمنی، ہم نے مان لیا. تو یہ ابو العاص کا کیا کریں گے؟ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا یہ غالباً سب سے بڑی بیٹی ہے، یہ ابو العاص کی بیوی ہے، اور ابو العاص آپ کے داماد ہیں. اس وقت جائز تھا نا جب شادی ہوئی ہے. پھر یہ نا ایک سریہ طرف ہوا ہے. تو یہ انہوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ احزاب میں حصہ لیا تھا. تو ان پر بھی دباؤ رکھنا ضروری تھا. چنانچہ محمد بن مسلمہ کے جب ساتھیوں کو شہید کیا گیا تو نبی علیہ السلام نے زید بن حارثہ کو جمادی الثانیہ 6 ہجری میں 15 جان بازوں کے طرف ساتھ 15 بس طرف نامی چشمے کی طرف بھیجا. اور جب یہ ادھر پہنچے ہیں تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ 15 ہیں، لیکن روب میں آ گئے. کیوں؟ روب میں تو نہیں آنا چاہیے 15 بندوں کو دیکھ کر. انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کے پیچھے نبی علیہ السلام بھی آ رہے ہیں. چنانچہ پھر یہ روب میں آ گئے. تو یہ بھاگ کھڑے ہوئے، پہاڑوں میں جا چھپے. ان کا کوئی بندہ ہاتھ نہیں آیا. البتہ ان کے 20 اونٹ اور کچھ بکریاں ہاتھ لگی. تو مالک نعمت تقریباً ہر طرف سے آ رہا تھا، لیکن وہ جو ہے نا ساتھی جان بچا کر بھاگ جاتے تھے. سریہ وادی القرا میں کہا چھوٹے چھوٹے یعنی کہ ہوئے ہیں. یہ رجب آ گیا جی. رجب 6 ہجری میں نبی علیہ السلام نے زید بن حارثہ، یہی زیادہ تر نا سپہ سلاری کر رہے ہیں، زید بن حارثہ، ان کی قیادت میں 12 آدمیوں کا دستہ بھیجا، صرف 12 آدمی. یہ وادی قرا کی طرف روانہ ہو گیا. ان کا مقصد تھا کہ دشمن کی جو ہے نا نقل و حرکت معلوم کی جائے. تو جب یہ وادی القرا کے علاقے میں پڑاؤ کیا تو دشمن وہاں چھپ گیا اور موقع کی گھات میں بیٹھ گیا. تو جو ہی انہیں موقع ملا انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا. اس حملے میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 9 ساتھی شہید ہوئے. کبھی غالب آ گئے ہیں، کبھی شہادت کا بھی رتبہ ملا ہے. صرف 3 بچے، جن میں نا 12 تو افراد تھے، 9 شہید ہو گئے. 3 بچے جن میں زید بن حارثہ تھے. تو یہ 3 جو ہے نا واپس لوٹے ہیں. اب
دومت الجندل، یہ اہم غزوہ ہے اور تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ ہے باقیوں کی بانسبت، یہ بھی چھوٹا ہے لیکن باقیوں کی بانسبت تھوڑا سا یہ لمبا ہے۔ ہوا یہ کہ یہ نا دومت الجندل نا رومیوں کے قریب نا ایک سمجھ لیں قلعہ تھا، اور ان کا تعلق زیادہ تر رومیوں کے ساتھ تھا، رومی عیسائی تھے، اور رومی یوں سمجھ لیں کہ اس وقت جو امریکہ کو حیثیت حاصل ہے نا، اس وقت رومیوں کو وہ حیثیت حاصل تھی۔ تو انہوں نے نا بھی اپنی جو ہے نا یہ عرب کے لوگ تھے یہ دومت الجندل، لیکن انہوں نے نا ان کے ساتھ بنا کر رکھی ہوئی تھی رومیوں کے ساتھ۔ تو یہ سارا وہ عیسائی تھے، اور یہ دومت الجندل والے بھی جو ہے نا عیسائیت کو قبول کر چکے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بار نا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، یہ مشہور صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور امیر صحابہ